دوستو جو شہرت سکندر کو حاصل ہوئی وہ آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ہوئی۔ بطور فاتح اس کی شہرت یورپ سے ایشیا کے براعظم تک پھیل گئی۔ وہ 356 میں پیدا ہوا۔ فلپ کے قتل کے بعد سکندر نے 20 سال کی کم عمری میں حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد سکندر نے تھریس کو فتح کیا اور تھیسس کو شکست دی۔ اس کے 6000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 30,000 کو غلام بنا لیا۔ اس کے بعد اس نے ایرانیوں کی 1,10,000 فوج کو نصف فوج کے ساتھ شکست دی۔ ایشیائے کوچک میں وہ شہر پر شہر فتح کرتا گیا۔ اب وہ شام کی طرف بڑھا اور دمشق کے عظیم شہر پر قبضہ کر لیا اور بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر سبھی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ یروشلم کی طرف بڑھا اور فلسطین کی عطیت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اساریہ میں داخل ہوا اور ڈیرس کو شکست دی۔ اس کے بعد ایران نے ڈیرس کے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کی حسین و جمیل بیٹی سے شادی کر لی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کنواریوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے فوجوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شہروں کے شہر فتح کرنے کے بعد سکندر نے اپنی نظر ہندوستان کی طرف کر لی۔ پنجاب اور اس کے ہمسایہ علاقے کابل کی سرحد پر آباد قبائلی وحشی اور جاہل تھے۔ سکندر کو پنجاب میں داخل ہونے سے قبل ان کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے مضافاتی علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی فوج کو گزارنے کے لیے کشتیوں کا پل بنانے کا کہا۔ ایک بہت بڑی فوج کو کشتیوں کا پل بنانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ تب نصف فوج کے ساتھ اس نے شمال مشرقی جانب کا رخ کیا اور ہندو کش کی جنوبی وادی میں آباد بہت بڑے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ پہاڑی باشندوں نے زبردست مزاحمت کی اور دونوں فوجوں کے درمیان خون ریز جنگ چھڑ گئی۔ یونانی جنرل نے نیزہ مار کر پہاڑی فوج کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں پہاڑی باشندوں کے 40,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ پھر سکندر غزنی کے علاقے سے گزرا۔ وہ لوگ ایس پی کے انجام سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سکندر کی عطیت قبول کر لی۔ اس کے بعد سکندر نے باجوڑ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں ایک طاقتور شہزادہ ایبی سیرس کی حکومت تھی۔ اس نے حملہ آور کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یونانیوں نے باجوڑ کو فتح کر لیا۔ دریائے سندھ پر پہنچنے کے بعد سکندر گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ درختوں کو کاٹ کر 2 بڑے جہاز اور بے شمار کشتیاں تیار کی گئیں۔ سکندر کے بھیجے گئے دستے نے پہلے ہی کشتیوں کا پل تعمیر کر لیا تھا۔ یونانی فوج بغیر کسی نقصان کے دریا پار کر گئی۔ سکندر کے حملے کے وقت دریائے سندھ کے مشرقی علاقہ پر ہندو نسل کے 3 بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ 2 بادشاہوں نے سکندر کی عطیت قبول کر لی تھی، لیکن پورس نے سکندر کی عطیت سے انکار کر دیا اور اپنے ملک کا دفاع کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سکندر دریائے جہلم کے مشرقی کنارے کی طرف بڑھا۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ دریا کے راستے کا دفاع کرنے کے لیے پورس نے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ اس وقت پورس کے ساتھ آنے والی فوج میں 30,000 چاقو چوبند سپاہی تھے۔ یونانی فوج نے اٹک سے جلال پور جانے والی شاہراہ کے ساتھ پیش قدمی کی۔ اس وقت موسم برسات عروج پر تھا اور گرمی کی تپش کی وجہ سے پہاڑ پر پگھلنے والی برف سے سیلاب آ گئے تھے۔ سکندر نے دریا کو بپھرا ہوا دیکھا تو کشتیوں کے پل کو خشکی کے راستے جہلم لانے کا حکم دیا۔ اس نے افواہ پھیلائی کہ موسم برسات ختم ہونے تک وہ اس مہم کو ملتوی کر دے گا۔ پورس نے اس جنگی فریب میں آ کر احتیاطی تدابیر میں نرمی اختیار کر لی۔ سکندر نے طریقی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دریا کو عبور کر لیا۔
جیسے ہی پورس کو پتہ چلا اس نے اپنے بیٹے کی سرکردگی میں بہت بڑی فوج کو بھیجا، لیکن جب شہزادہ مقام پر پہنچا تو اسکندر نے اپنے تمام دستوں کو مشرقی کنارے پر اتار دیا۔ اس نے پورے جوش و خروش سے ہندوستانیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دے کر پورس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پورس یونانیوں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بذات خود آگے بڑھا۔ یہ معرکہ بہت زبردست تھا اور اس میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔ ان کے 20,000 سے زائد سپاہی مارے گئے اور 3,000 گھڑ سوار ہلاک ہوئے۔ سکندر نے مفتوح بادشاہ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورس نے کہا کہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا بادشاہ سے کیا جاتا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو میں کروں گا ہی، لیکن میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری تمام خواہشات میرے پہلے جواب میں مضمر ہیں۔ اتنا خوش ہوا کہ پورس کو معاف کر دیا اور اسے اپنے خفیہ دوستوں میں شامل کر لیا اور اسے اس کی سلطنت واپس کر دی۔